اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 28ویں دن کی دعا: اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، اے میرے اللہ میرے مستحبات کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے، میں انجام دے سکوں۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اور مجھے مسائل کو میرے لیے آمادہ کر دے، میرے حق میں کرم فرما دے۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اور میرے لیے قریب ہونے کے وسیلے کو قریب فرما دے۔ یا من لا یشغلہ الہاہ الملحین، اے وہ ذات جس کو لجاجت کرنے والوں کی لجاجت مشغول نہیں کرتی۔ یہاں پہ 3 دعائیں کی گئی ہیں۔ پہلی دعا، زیادہ سے زیادہ مستحبات بجا لانے کی توفیق دیتے تاکہ میں مستحبات کو انجام دے سکوں۔ اور دوسری وہ مسائل اور حالات کو جو میرے حق میں آمادہ کر دے، جو سازگار ہوں، ان مسائل کو میں انجام دے سکوں جن کو تو نے چاہا ہے۔ اس لیے کہ سارے مسائل اور جو کچھ بھی انسان انجام دیتا ہے اس کے لیے انجام دے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، تمام وسائل جو خدا سے نزدیک کرتے ہیں ان وسیلوں کو میرے لیے قریب کر دے۔ تو 3 دعائیں۔ پہلی دعا مستحبات کی ہے کہ مستحبات غور کریں میرے ناظرین کہ مستحب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ مستحب وہ عبادت ہے جس کو نوافل بھی کہتے ہیں، جو واجبات میں اضافہ اور زیادتی کا سبب بنتی ہے، لہذا تمام مستحبات کو نوافل ہی کہتے ہیں۔ نوافل، مستحبات اور واجبات دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ واجب وہ ہے کہ جس کے کرنا حتمی اور ضروری ہے، اور نہیں کرے گا تو اس پہ عذاب ہے، لیکن مستحب وہ ہے جس کو کرے گا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اسی مستحبات اور واجبات کے بارے میں نہج البلاغہ کے خطبہ قصار میں خطبہ نمبر کلمات قصار کے 271ویں میں ارشاد فرماتے ہیں: اذا اضرت النوافل بالفریضۃ فرفضوها، دیکھو جب نوافل واجبات کو نقصان پہنچانے لگے اور ضرر پہنچانے لگے تو ان مستحبات کو تم چھوڑ دینا، واجبات کو انجام دینا۔ جب نقصان کا سبب مستحب بننے لگے تو ان مستحبات کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ مستحب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے، لیکن واجب جس کو نہیں کرے گا تو عذاب ہوگا، لیکن مستحب کے نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ دوسرا جملہ، احضار مسائل۔ احضار مسائل کیا ہے؟ مسائل کو حاضر کرنا، مہیا کرنا اور آمادہ کرنا۔ ہر انسان اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل وہ کرے گا اس کی ذمہ داری اس کے سر نہیں ہے۔ جو بھی اعمال بجا لائے گا اس کے سر ذمہ داری اسی کی ہے، اور وہ مجسم ہو کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے اعمال۔ قیامت کے دن اس کے ہر عمل کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا تھا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، دیکھو جو تم نے ظاہر میں کیا ہے اور جو تم نے پوشیدہ طور پہ کیا ہے، سب کو سب کا محاسبہ ہوگا، سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اس لیے تمہیں سب کے بارے میں بتانا پڑے گا، جو پوشیدہ کیا ہے یا ظاہر طور پہ کیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر ذرے کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے تم نے خیر کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے وہ مسائل ظاہر ہوں گے اور مجسم بن جائیں گے، اور تم نے اگر شر کیا ہے، برائی کیا ہے،
تو بھی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ محشر میں سب تم اعمال کو دیکھو گے تم نے کیا کیا ہے۔ اور تیسرا جو جملہ تھا وہ وسیلے کا جملہ ہے۔ خدایا تمام وسائل میں سے اس وسیلوں کو میرے لیے مہیا کر دے جو تیری بارگاہ میں قریب ہیں، جو تجھ سے قریب ہے، جو تجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بغیر وسیلے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا انسان، نہ انسان کا اعمال قبول ہوگا۔ بغیر وسیلے کے کوئی سنوائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ اسی لیے خود اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں، وہ نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے جو ہے، بغیر سہارے کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اما ایک چھوٹے سے عہدے دار تک بغیر وسیلے کے آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ایک ڈی ایم تک پہنچنا ہے تو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے پہنچ پاتا ہے۔ اگر سی ایم تک پہنچنا ہے تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے، پی ایم تک پہنچنا ہے تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ جب ایک چھوٹے چھوٹے ننھے منھے عہدے دار تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا خدا ہے، اس تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ جائے گا انسان؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں، ان سے یہ کہا کہ قرآن پڑھو تو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے کہا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے سے پہنچو گے، بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور وسیلے کے ذریعے سے پہنچنا ہے تو اللہ سب کو اپنے یہاں بلاتا بھی نہیں ہے۔ یہ غور سے آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میری باتوں کو، اے صاحبان ایمان، آپ سے خطاب اللہ نے کیا ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ سب سے نہیں کہتا ہے کہ تم مجھ تک آؤ اور کس طریقے سے آنا ہے، بلکہ ایمان خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، مومنوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا سہارا لو، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کس کے ذریعے سے تمہیں پہنچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس وسیلے کو پھر اللہ نے بتایا، یا دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو۔ دیکھیں دونوں آیت کے جملات ایک جیسے ہیں۔ یہاں پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے میرے مومن بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک اگر اس تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری آیت کو دیکھیں، ملاحظہ کریں، وہاں بھی صاحبان ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو تاکہ اس تک پہنچ سکو۔ دونوں آیت یا ایھا الذین آمنوا یہاں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا وہاں بھی ہے، اتقوا اللہ یہاں بھی ہے، اتقوا اللہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی مومن سے خطاب، وہاں بھی مومن سے خطاب ہے۔ اور دونوں آیتوں میں مومن سے خطاب کرنے کے بعد اللہ نے ڈرایا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ساتھ میں مجھ تک آؤ، اور جب ساتھ میں آؤ گے تو کس کے ساتھ آنا ہے؟ جو سچے ہیں، سچوں کو دیکھنا ہے تو مباہلے میں جا کر کے دیکھ لو سچے کون لوگ ہیں، جن کے ذریعے تک، جن کے وسیلے سے، جن کے ساتھ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا ساتھ نہ چھوڑے، اگر ان سچوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ان وسیلوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ فقط وسلام۔